ایک آڈیو کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ان کی پولیٹیکل اپ برنگنگ جو ہے وہ ایسی ہی ہوئی ہے. پچھلے 10 11 12 سال کے اندر آپ نے پوری نسل اس طرح تیار کر دی ہے. اب آپ یہ بھی کہیں گے کہ جناب وہ جو حسان نیازی ہے وہ میرا بھانجا ہی نہیں ہے. 10 11 12 سال میں اس طرح کی فیک نیوز پھیلا کے ان لوگوں کے دماغ اس طرح خراب ہوئے. انٹیلیجنس کی مینیپولیشن کرتے تھے صرف اور صرف اپنے لیے کہ میں آرمی چیف کے عہدے تک پہنچوں. کین یو ایون امیجن کہ یہ پاکستان کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہے. پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی سیدھی نہیں ہوئی ہے. آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بات میں بھی لکھ لی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. میں کل آپ کے سامنے ہم ویلاگ نہیں کر سکے. 2-3 ریزنز تھیں. ایک تو ویسے ہی ورلڈ کپ ہو رہا تھا، ورلڈ کپ کا فائنل تھا، سب اس کے اندر بزی تھے. اور فرینکلی اسپیکنگ ہم بھی ایک انٹرویو کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہ انٹرویو جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکا ہے. وہ انٹرویو جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والے اتوار کو ہم اس کو ریلیز کریں گے. آئی ایم پریٹی شیور یو آر گوئنگ ٹو لائک اٹ. بڑا فائر ورکس ہیں اس انٹرویو کے اندر. میں شخصیت کا نام ابھی ریویل نہیں کر رہا، میں ڈیلیبریٹلی اسے روک رہا ہوں. انشاءاللہ اتوار تک آپ ویٹ کیجیے گا، آپ کو ڈیفینیٹلی وہ انٹرویو ضرور پسند آئے گا. اینڈ آئی انسسٹ کہ آپ وہ ضرور دیکھیے گا. اس کے علاوہ اور بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں، کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے اوپر ذرا تبصرہ اور تجزیہ بھی جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا. آل ویڈیوز کو پریس کیجیے گا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. نیچے اپنے واٹس ایپ چینل کا بھی ہم لنک شیئر کر رہے ہیں، آپ وہاں پہ ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو کھیل کے میدان سے تو اب تک آپ کو خبر مل ہی چکی ہوگی، دیکھا ہوگا آپ نے. آسٹریلیا جو ہے وہ بھارت کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا اور فائنل کے اندر آ کے 1,30,000 بندے کے سامنے جو ہے وہ آسٹریلیا فاتح بنا ورلڈ کپ کا. اینڈ دے ڈیزروڈ اٹ. مطلب فائنل کے دن جس طرح وہ کھیلے ہیں دیٹ واز ٹریمینڈس. لیکن 1 منٹ کے لیے بندے کو فیل بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ بھارت نے پورے ٹورنامنٹ کے اندر بہت اچھا کھیلا. اٹ ریمینڈ ان بیٹن اور فائنل میں جا کے جو ہے وہ یہ میچ ہار گئے. تو لیکن آبویسلی دس از دا کرولٹی آف دا گیم کہ آپ نے جو فائنل کے اندر پرفارمنس ہوتی ہے، فائنل کا جو پریشر ہوتا ہے وہ آپ نے اس کو سسٹین کرنا ہوتا ہے. دوسری بات یہ، یو ہیو ٹو گیو فل مارکس ٹو دا آسٹریلینز آلسو کہ اتنے بڑے کراؤڈ کے آگے جہاں پہ پورا کا پورا نیلے رنگ کا سمندر آیا ہوا تھا اس پورے اسٹیڈیم کے اندر اور آپ کو ڈھونڈنے سے بڑی مشکل سے آسٹریلیا کا کوئی سپورٹر ملتا تھا، وہاں پہ انہوں نے اتنی زبردست پرفارمنس دکھائی اور فائنل جیتنے میں کامیاب ہو گئے. تو ہیٹس آف ٹو دیم. اب ظاہری بات ہے اس کے بعد میمز بھی بن رہی ہیں، بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. عرفان پٹھان کا بھی جو ہے وہ مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ جناب آپ ذرا ڈانس کر کے دکھائیں نا، وہ جو آپ نے افغانستان اور پاکستان کے میچ کے بعد جو ہے کر کے دکھایا تھا. بٹ ٹھیک ہے، یہ گیم ہے، یہ اسی طرح ہی چلتی ہے. اب انشاءاللہ نیکسٹ پاکستان نیڈس ٹو ٹارگیٹ دا نیکسٹ T20 ورلڈ کپ جو اگلے سال ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ اس فائنل کے دوران جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ بڑا مرکز نگاہ بنا جب وہ غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے جو ہے وہ احتجاج کرتے کرتے جو ہے وہ پچ کے اوپر آ گیا. وراٹ کوہلی اس وقت بیٹنگ کر رہے تھے اور وہاں تک وہ آ گیا اور پاکستانیوں نے جو ہے وہ اس کو بڑا سراہا اور اس کو کہا کہ اصل میچ کا ہیرو جو ہے وہ یہ ہے جس نے ورلڈ سٹیج کے اوپر جب کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ یہ فائنل دیکھ رہے تھے، اس نے مسئلہ فلسطین کو جو ہے اس طرح اجاگر کیا ہے. بنگلہ دیش سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر ہیں شکیب الحسن، انہوں نے بھی جناب سیاست میں قدم رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہاں پہ آلریڈی ایک کرکٹر جو ہے وہ پہلے ہی سیاست میں بہت سال پہلے قدم رکھ چکے ہیں. اس وقت تو ظاہری بات ہے جیل میں ہیں عمران خان صاحب. لیکن اب شکیب الحسن نے بھی جو ہے وہ بنگلہ دیش کے انتخابات جو 7 جنوری کو ہونے جا رہے ہیں اس کے اندر حصہ لینے کا فیصلہ کیا اور جو اس وقت اقتدار میں جو جماعت ہے اسی عوامی لیگ، اس کی ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں اور 3 مختلف حلقوں کے اندر وہ یہ الیکشن لڑیں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا شکیب الحسن جو ہے اپنے ٹیمپرمنٹ کے حوالے سے، اپنے بیہیویئر کے حوالے سے کافی زیادہ کنٹروورسی کا شکار رہے ہیں. یہ وہی ہے جنہوں نے ایک دفعہ وکٹیں جو ہے وہ لات مار کے انہوں نے اڑا دی تھیں. امپائرز کے ساتھ بدتمیزی کا جو ہے وہ کافی ٹریک ریکارڈ ہے ان کا. تو یہ اب الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے جناب اسموگ کے باعث جنوری کے آخر تک ہفتے کے روز تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا حکم دے دیا ہے. عدالت نے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کر دی ہے. عام طور پہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں ان کے اندر تو سیٹرڈے کو ویسے ہی چھٹی ہوتی ہے، لیکن اب آرڈرز آ گئے ہیں کہ جناب آفیشیلی کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی جو ہے وہ سیٹرڈے کو نہیں آپریٹ کرے گا. اس کے علاوہ ایک آڈیو کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں یہ اور میں اس کے بعد ایک اور بھی ایک فیک نیوز جو ہے جو پھیلتی رہی پچھلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے درمیان، میں ذرا اس کو بھی جو ہے فیکٹ چیک کروں گا اور آپ کے ساتھ اس کی تفصیلات بھی میں شیئر کروں گا. لیکن سب سے پہلے ایک آڈیو جو ہے وہ بڑی ضروری ہے آپ کو سنانا. یہ بیسکلی ٹویٹر کے اندر سپیسز ہوتی ہیں
جس کے اندر آپ آڈیو کے ذریعے جو ہے وہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کرتے ہیں, وہاں پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں, ڈیبیٹس ہوتی ہیں, اینڈ دس ہیز بین گوئنگ آن فار کوائٹ سم ٹائم ناؤ, جب سے اسپیسز ہوئی ہیں. پی ٹی آئی اس کے اندر ظاہری بات ہے سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہے, تو ان کی ٹویٹر اسپیسز بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ ایک ٹویٹر اسپیس بیسکلی ہو رہی تھی, اور ٹویٹر اسپیس جو ہے وہ اس کا نام جو ٹیگ تھا وہ تھا پروٹیسٹ کال 25 نومبر اگینسٹ یو ایس ایمبسی اسلام آباد. یہ امریکہ کے خلاف, اور یو کے ان پاکستان, یو کے اور برطانیہ کے خلاف جو ہے وہ بیسکلی ایک پروٹیسٹ ہے. تو اس نام سے یہ ٹویٹر اسپیس ہو رہی تھی. اس کے جو ہوسٹ ہیں ان کا نام ہے جناب سلمان خان صاحب, یہ اس کے ہوسٹ ہے. آپ ایک ہوسٹ بھی ہوتا ہے اس کے اندر. اب اس کے اندر ندیم صاحب ہیں, ندیم حق صاحب, تو یہ ایک اکانومسٹ ہیں, اور یہ بھی غلطی سے شاید وہاں پہ چلے گئے اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے. اب یہ وہاں پہ ڈسکشن کیا ہوئی ہے اور کس طریقے سے بدتمیزی, طوفان بدتمیزی کیا ہوتا ہے, میں چاہوں گا آپ یہ ذرا آڈیو سنیے, پھر میں آگے اس پہ کامنٹ کرتا ہوں. What have you done in last 35-40 years? چلیں اس کو اور کریکٹ کر دیتے ہیں. What you haven't delivered in last 35 and 40 years that you are asking for power تو again, بھائی یہی that you تو want to سوال میں deliver پوچھ رہا again. ہوں, تینوں پارٹی سے پوچھ رہا ہوں. پی ٹی آئی بھی تو 5 سال رہی ہے نا, تینوں پارٹی سے پوچھ نہیں, رہا ہوں آپ نے کیا کیا. پہلے پی ٹی آئی جو ہے نا ان سے 3.5 نہیں, سال. چلیں پی ٹی آئی کو آپ معاف کر دیتے ہیں بھائی, انہوں ہم نے کیوں سب کے معاف کر خدا دیا؟ ہیں. میں ایک سیکنڈ پی ندیم ٹی آئی کو ندیم خدا نہ بنائیں. ندیم بات آرام یہ سے. کریں کہ ہم ندیم پالیسی پہ ندیم بات کیوں نہیں کر سکتے. ندیم اگر آرام سے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. پہلے تو آپ کا فیکٹ کریکٹ میں آپ کو کر دوں. پی ٹی آئی جو ہے 3.5 سال بعد ہی جو ہے آپ 3.5 سال میں کچھ نہیں کیا پی ٹی آئی نے, خدا کے. اچھا ندیم, اب بکواس نہیں کرنی, تم نے سمجھ آ گئی ہے, بالکل بکواس نہیں کرنی. ادھر تمہیں مائک دیا ہوا ہے, آرام سے اب میری بات سنو. اب تمہیں میں بتاتا ہوں پی ٹی آئی نے کیا کیا. ذلیل آدمی, ہر 6 مہینے کے بعد تم آتے ہو مجھ سے ذلیل ہونے کے لیے. تمہارے خون کے اندر ہے ضلالت, میرے خیال سے تمہارے نصیب میں ضلالت لکھ دی گئی ہے. گھٹیا آدمی, پالیٹکس کے اکانومی کی بات کرتے ہو, کک تمہیں پتہ نہیں ہے اکانومی کا. میں تمہیں بتاتا ہوں پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے. عبد المائک, تمہاری آج میں ایسی طبیعت صاف کروں گا, یہ تمہارے اندر جو کیڑے اٹھتے ہیں نا ہر 6 مہینے کے بعد, اس کو آج میں بسکٹ کھلا کے نا اس کیڑے کو میں باہر نکالتا ہوں تمہارے میں. یار یہ مجھے ذرا کوئی ذرا مجھے بھیجے گا یہ جو پی ٹی آئی کے جو ہم نے وہ لسٹ بنائی ہوئی. تو یہ جناب کی آپ نے گفتگو سنی. یہ ہوسٹ ہیں, یہ سلمان خان صاحب, یہ جو ہوسٹ ہیں, یہ ان کی طرف سے یہ بدتمیزی ہو رہی تھی, اور کیا کیا القابات اور کیا الفاظ جو ہیں وہ انہوں نے استعمال کیے. میں نے بھی آپ کو جو ہے ڈیلیبریٹلی اس میں سینسرنگ میں نے نہیں کی, تاکہ آپ کو ذرا پتہ لگے کہ ان کے مائنڈ سیٹس کیا ہیں. یہ سلمان خان صاحب کی اگر آپ پروفائل اٹھا کے دیکھیں تو ان کا جو ٹویٹر آئی ڈی ہے اس کا نام ہے فرینکفرٹ پی کے. اب فرینکفرٹ کا مطلب تو میں یہی ایزیوم کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ صاحب جو ہیں وہ جرمنی کے اندر ہوں, کیونکہ فرینکفرٹ از اوور دیئر. اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ پاکستان میں ہیں یا باہر ہیں, آئی ڈونٹ نو, لیکن ہی سیمز ٹو بی اے پی ٹی آئی سپورٹر. پی ٹی آئی کی وہ عمران خان صاحب کی تصویر جو ہے وہ ڈی پی کے اوپر لگائی بھی ہے, اور ظاہری بات ہے ٹویٹر اسپیس جو منعقد کر رہے تھے اس کے اندر بھی ایسا ہی وہ پی ٹی آئی کی فیور میں تھے, اور ان کی پوری ٹائم لائن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی فیور میں بھری ہوئی ہے. اپنے بارے میں یہ لکھتے ہیں جناب, کین انٹرسٹ ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, جیو پالیٹکس, اکنامکس, پیس اینڈ پراسپیرٹی آف ساؤتھ ایشین ریجن, آرٹیز انڈورسمنٹس, سیو آر امرز, یہ انہوں نے کوئی ہیش ٹیگ بھی لکھا ہے. اینی وے, اب میرا صرف یہ پوائنٹ ہے کہ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ, یہ ٹرینڈ کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ, بہت پھیلا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا, ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, ان کو کوئی سلیقہ نہیں ہے. میرے لیے ایک پہلی بات تو اٹ وازنٹ سرپرائزنگ, کیونکہ یہ ان کی پولیٹیکل اپ برنگنگ جو ہے وہ ایسی ہی ہوئی ہے. پچھلے 10 11 12 سال کے اندر آپ نے پوری نسل اس طرح تیار کر دی ہے جو صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکتی. یہ نون لیگ سے یا اپنے مخالفین میں سے کسی کو دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر ہلڑ بازی شروع کر دیتے ہیں, ان سے بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ان سے ڈیبیٹ کرنا ہی بہت مشکل ہو چکا ہے, بہت مشکل ہو. یہ لحاظ نہیں کریں گے یار اگلا بزرگ ہے, کوئی عورت ہے, آپ نے کس طرح بات کرنی ہے, طریقے سے, سلیقے سے, تمیز کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے. ندیم صاحب سے صرف اتنی غلطی ہوگی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا یار پاکستان تحریک انصاف نے 3 سال کیا ہے, آپ لوگوں نے کیا کام کیے ہیں, یہ اتنی بات کر دی. آگے سے آپ صرف جو الفاظ تھے آپ اس سے ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ آگے سے جواب دینے کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, یہ اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ جناب 9 مئی جو ہے وہ ہم نے نہیں کیا, ہمارا کوئی قصور نہیں تھا. 9 مئی وہ از سم تھنگ وچ واز باؤنڈ ٹو ہیپن.
یہ آپ کی پولیٹیکل اپ برنگنگ کا قصور ہے. وہ یہ بار بار یہ کہتے ہیں نا یہ ایک سازش تھی, یہ سازش ہوئی ہے ہمارے خلاف, اور اس کے جو ہے یہ بیسکلی کیا طریقہ کار ہے. یہ وجہ اس کی صرف اور صرف اتنی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب ہمارے اوپر اس کا جو ہے نا کوئی قصور نہ آئے. یہ دوسروں نے کیا ہے, ہم نے تو کچھ کیا نہیں, انہوں نے بندے اندر گھسا دیے تھے. بھائی وہ جو حسان نیازی ہے, وہ عمران خان صاحب کو جو بھانجا ہے, وہ جب کور کمانڈر کی پتلون یہ لے کے یوں کر کے گھما رہا تھا تو وہ بھی کوئی اور ہے. اب آپ یہ بھی کہیں گے کہ جناب وہ جو حسان نیازی ہے وہ میرا بھانجا ہی نہیں ہے, اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مطلب وہ بھی ایک بےہودگی تھی نا جو اس نے کی تھی, اور آج اس کی وہ سزا بھگت رہا ہے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا ان صاحب کا, یہ سلمان خان صاحب کا, یہ ہے وہ گندگی, یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کہ انہوں نے ایک بزرگ سے, ایک سینئر سے, ایک ایکسپرٹ, ایک اکانومی کے ایکسپرٹ سے انہوں نے بات کس طرح کرنی ہے. اسی لیے ان لوگوں سے ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی. اسی لیے آج یہ لوگ اس پوری قوم کو ایسی نہج کے اوپر لے آئے ہیں, ایسا پولرائز کر کے رکھ دیا انہوں نے کہ آپ ان سے بات کرنا مشکل ہو چکا ہے. میں ہمیشہ اس بات میں کا قائل ہوں کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو آپس میں اکٹھے بیٹھ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات کو جو ہے وہ آگے لے جانا چاہیے, لیکن اس قسم کی گندگی کے ساتھ آپ کس طرح بات کریں, اس قسم کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کس طرح بات کریں گے. اٹ از امپاسبل, اٹ از ایبسولوٹلی امپاسبل کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کوئی ڈیبیٹ کر سکیں جب آپ آگے سے اس طرح بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی جب آپ پولیٹیکل ڈیبیٹ کے اندر بیٹھتے ہیں تو آپ کو کڑوی سے کڑوی بات سننے کو ملتی ہے. آپ کا اوپوننٹ ہے وہ آپ سے کڑوی سے کڑوی بات کرے گا, لیکن اس کا آگے سے اس طرح کا جواب, یہ طریقہ کار ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیسلٹی صرف ان کے پاس ہے, یہ میں کر دیں گا, میں تنو نہیں چھڑاں گا, میں انج کر دیں گا, اونج کر دے گا. آپ کے خیال میں دوسری سائڈ نہیں بول سکتی اس طرح؟ یہ لینگویج, یہ الفاظ صرف آپ کے پاس ہے. آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں, آپ بیٹھے تو ذرا سامنے, آپ ذرا بیٹھیں, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوسری سائڈ سے کیا آتا ہے. ہم لوگ بھی اگر اس بات کا لحاظ کرتے ہیں, یا میں کوشش کرتا ہوں کہ یار کوئی ایسی سخت بات نہ کر دیجیے, اس کی صرف ایک ریزن ہوتی ہے کہ یہ کیمرہ ہے اور میں ایک جرنلسٹ ہوں, اور مجھے پھر بھی اپنے پروفیشنل باؤنڈز کے اندر رہتے ہوئے بات کرنی ہے. آپ ایک منٹ کے لیے پروفیشنل باؤنڈ ذرا سائڈ پہ کر دیں, اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کا کیا حال ہوتا ہے. آپ مجھے ذرا کہہ کے تو دیکھیں بھائی جان, یہ ذرا اپنے یہ پروفیشنل جو آپ کے اوپر ایک باؤنڈری ہے آپ اس کو ہٹا دیں, اس کے بعد آپ دیکھیں آگے سے کس طرح کی لینگویج آتی ہے. لینگویج یہ ہر کوئی بول سکتا ہے, یہ کوئی اوکھا کام نہیں ہے. کمال اس بندے کا ہوتا ہے جو پیشنس کے ساتھ جو ہے کڑوی سے کڑوی بات سنے اور کڑوی سے کڑوی بات کا جواب دے. اینڈ دس از دا ریزن آج یہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو حال ہے نا, جو آپ لوگوں کو ڈنڈے پڑ رہے ہیں, جو کٹ پڑ رہی ہے, اس کے پیچھے یہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ گندگی, یہ گالیوں کا مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ آج جہاں تک پہنچے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کسی دن عقل آ جائے, لیکن مجھے مشکل ہی لگتا ہے. میں فرینکلی اسپیکنگ آپ کو بتاؤں گا, مجھے مشکل ہی لگتا ہے. بڑا مشکل سے آپ لوگوں کے لیے اظہار ہمدردی کرنا پڑتا ہے کہ نہیں یار انج نہ کرو, زیادتی ہو رہی ہے. لیکن آپ لوگ بھی تو اپنی حرکتوں کو درست کریں, کیا آپ لوگ حرکتیں کرتے کیا ہیں. اس کے بعد ایک اور جو خبر ہے ذرا میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ ایک ویڈیو ہے, یہ ویڈیو جو ہے وہ سارا دن پچھلے 48 گھنٹے میں یہ ویڈیو جو ہے چلتی رہی, اور اس کا ایک ٹائٹل تھا, اور اس کا ٹائٹل جو تھا, جو اکثر پاکستان تحریک انصاف کے جو فالوورز تھے جو اس کو شیئر کر رہے تھے, میں وہ پڑھ دیتا ہوں, اب ذرا اندازہ کیجئے اس سے. جھنگ میں نون لیگ کے مقامی عہدیدار مہر محمد افضل بھروانہ ووٹ مانگنے نکلے, عوام نے انکار کیا تو آگے سے گالی دے کر کہتے ہیں کتو ہماری بات ہو گئی ہے, تم ووٹ نہ بھی دو جیت جائیں گے, جس پر عوام نے اس کی درگت بنا دی. اور یہ ویڈیو وائرل ہوئے جا رہی ہے, ہر جگہ پھیل رہی ہے, ہر بندہ شیئر کیے جا رہا ہے پی ٹی آئی کا فالوور, کہ دیکھا کتنا کمال ہو گیا ہے, نون لیگ کا بندہ جو ہے وہ حلقے میں گیا ہے ووٹ مانگنے کے لیے, اور دے اس کو مار کے. اینڈ آئی کانٹ شو یو دی ویڈیو ان ڈیٹیل بیکاز آگے چل کے ایک بڑی بےہودہ حرکت ہوتی ہے, اس شخص سے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں. اور ٹویٹر کے اوپر, فیس بک کے اوپر دے دھڑا دھڑ پی ٹی آئی کے فالوورز شیئر پہ کیے جا رہے ہیں, واٹس ایپ گروپوں کے اندر شیئر کیے جا رہے ہیں. حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی. حقیقت یہ تھی کہ اس سارے معاملے کا سیاست کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا. اصل کہانی جو اس کی پتہ لگی وہ یہ ہے کہ جھنگ کے علاقے مہر افضل بھروانہ چک نمبر 261 مراد والا میں یہ تشدد کا واقعہ ہوا. کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ بھروانوں سے زمین رمانہ برادری نے خریدی تھی. رمانہ برادری کی مونجی کی فصل بڑی دیر بعد مخدوم فیصل کے کہنے پر کاٹی گئی. کل بیر والا پر احمد حسن بھروانہ کے پاس اکٹھ تھا, جہاں پر افضل بھروانہ نے رمانہ برادری کو خوب اس کی بےزتی کی. وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہو گیا یہ بیسکلی اس کے اوپر. اور اس سلسلے میں جو ہے بعد میں یہ جو آپس میں یہ مخالفین آپس میں لڑ رہے تھے, یہ بیسکلی وہ لڑائی تھی. انہوں نے اس کو ٹوسٹ کیا مارا کہ جناب یہ نون لیگ کا بندہ تھا, یہ ووٹ مانگنے کے لیے گیا تھا, اور دیکھیں آگے سے لوگوں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا. اس کے اوپر ایک ایکچولی ٹویٹ بھی ہماری نظر سے جو ہے وہ گزری. یہ نفیس ڈوکا صاحب ہیں, انہوں نے ٹویٹ کی اور اسی واقعے کے بارے میں انہوں نے لکھا. انہوں نے کہا آئی آلسو بلانگ ٹو جھنگ اینڈ مائی ہاؤس از جسٹ 1 street away from him.
یہ اس بندے کے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے, جو جس بندے کے ساتھ اس کا تعلق ہے, ہی از جسٹ اے لوکل پولیٹیکل باڈی اپ ٹو یو سی لیول, ایکس یو سی چیئرمین, ہی ہیز نو افیلیشن ود اینی پولیٹیکل پارٹی نور ٹکٹ ہولڈر آف اینی پولیٹیکل پارٹی. لیکن اس کو جوڑ دیا کس چیز کے ساتھ؟ نون لیگ کے ساتھ. دس از ہاؤ یو پوائزن دا مائنڈز آف دا ینگ. آج ان لوگوں کا یہ جو حال ہوا ہے نا, یہ ہر ایک سے لڑنے کو بھاگ رہے ہوتے ہیں. یہ تھوڑی دیر پہلے جو بھی میں نے آپ کو یہ آڈیو سنائی تھی, یہ ہر جگہ لڑنے کو جو بھاگ رہے ہوتے ہیں. 10 11 12 سال میں اس طرح کی فیک نیوز پھیلا کے ان لوگوں کے دماغ اس طرح خراب ہوئے ہیں. اور اسی لیے یہ 9 مئی کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں. یہ پاکستان کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے تو منہ بند ہو گئے ہیں نا, کیونکہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے منہ بند ہو چکے ہیں. لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو نا پرواہ. میں اسی لیے کہتا ہوں سب سے بڑی سورس آف ڈس انفارمیشن جو ہے نا, ان کے پی ٹی آئی کے جو باہر کے سپورٹر بیٹھے ہوئے ہیں, جو یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سب سے بڑی سورس آف ڈس انفارمیشن ہے. پھیلا کے فضول قسم کی خبریں پھیلا کے ان لوگوں کے دماغ خراب کیے ہیں. اور یہ سمجھتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی یا عمران خان جو ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں سے اواتار ہمارے پاس اتر کے آ گیا ہے, بس یہی سب کچھ ہے. باقی سب کے سب یا تو بکے ہوئے ہیں, یا چور ہیں, یا ڈاکو ہیں, اور ان لوگوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. ان لوگوں نے کیا. یہ نہیں دیکھنا, یہ زیادہ خطرناک چیز ہے. یہ تشدد, یہ گالیاں, یہ گالم گلوچ, یہ دھمکیاں, یہ زیادہ خطرناک چیز ہے. کیونکہ آپ لوگ چلتے پھرتے ٹائم بن چکے ہیں, کہیں پہ بھی پھٹ جاتے ہیں. یا تو زبان سے پھٹ جائیں گے یا ویسے کسی کو مارنے مورنے پہ اتر آئیں گے. یہ کتنی خطرناک بات ہے. اور مجھے خوف اس بات سے آتا ہے کہ یہ آگے چل کے اگر آپ نے ان کو سیدھا نہ کیا یا آپ نے ان کو قومی دھارے میں نہ رکھا تو کل کو یہ پتہ نہیں کیا بن جائیں گے. مجھے اسی لیے افسوس ہوتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے, میں جب ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو میں تب مجھے ان کے لیے بھی آواز بلند کرنی پڑتی ہے کہ نہ یار زیادتی نہ کرو, جو کچھ بھی کرنا ہے انصاف کے دھارے کے اندر ہی کرو. انصاف کا وہ جو دائرہ ہے اس سے باہر مت نکلو. اب دیکھیے ایک اور واقعہ پیش آیا. اب مجھے بولنا پڑے گا ان کے لیے, ظاہری بات مجھے کہنا پڑے گا. علی نواز اعوان صاحب جو پچھلے ہفتے 10 دن سے جو ہے وہ غائب تھے, وہ سڈنلی ان کی شام کو جو ہے وہ تصویر سامنے آ گئی, اور تصویریں جو ہیں وہ آئی جناب استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ. اور وہاں پہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کا وہ جو دوپٹہ ہے وہ پہنایا جا رہا ہے, اور انہوں نے آئی پی بھی جوائن کر لی ہے. اچھا, کوئی پریس کانفرنس نہیں, کوئی انٹرویو نہیں, اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی, اور سیدھا اس سائڈ پہ چلے گئے ہیں. اب یہ بھی فیکٹ ہے کہ یہ جو علی نواز اعوان صاحب تھے یہ غائب تھے. یہ پچھلے ہفتے 10 دن سے غائب تھے, اور ان کے بلکہ بھائی کو بھی بتایا گیا کہ ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہوا تھا. تو اب یہ استحکام پاکستان پارٹی میں سے نمودار ہوئے ہیں, اور موسٹ پرابلی شاید اگلا الیکشن جو ہے آئی پی پی کے اس پہ لڑیں گے. اس مرتبہ پریس کانفرنس کروانے کا جو ہے وہ تردد ہی نہیں کیا گیا کہ ضرورت ہی نہ پڑے, نہ کوئی کراس کویشچننگ ہو, نہ کوئی جواب دینا پڑے. ایون دو ان کی گرفتاری سے پہلے انہوں نے بھی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا کہ اگر میں کوئی پریس کانفرنس کروں, اگر میں کوئی انٹرویو کروں تو سمجھ لیجئے گا کہ زور زبردستی کے تحت ہو رہا ہے. تو اس مرتبہ اب کتنی زور زبردستی ہوئی, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, وی ہیو نو آئیڈیا, بیکاز صرف تصویریں سامنے آئی ہیں جس کے اندر یہ جہانگیر ترین اور علیم خان کے ساتھ جو ہے نا وہ کھڑے ہوئے ہیں. بلکہ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے ایکچولی ٹویٹ کیا, اور انہوں نے کہا جی گریڈ آف پاور ہیز ruined جہانگیر ترین so much that he has no shame standing next to abducted people and justifying inhuman acts. Shame on him for stooping this low. And look at Aleem Khan smiling at someone's misery. The time will pass, but these acts will not be forgotten. Obviously these acts will not be forgotten, but whatever you people have been doing to Pakistan in the last 10-11 years, they can also not be forgotten. They can also never be forgiven. جو گالی اور گندگی آپ لوگوں نے پھیلائی اس معاشرے کے اندر, they will not be forgiven and this will not be forgiven as well. دونوں پورا سچ بولنا چاہیے, پوری بات کرنی چاہیے کہ آپ لوگوں نے بھی کیا کچھ کیا ہے. ایک سائڈ سے گالی آ رہی ہے تو دوسری سائڈ سے بھی جو ہے وہ زور زبردستی ہو رہی ہے. This is what's happening in Pakistan today. یہ ہے پورا سچ جو آپ کو بولنا چاہیے, جو پورا سچ کہنا چاہیے. لیکن آپ لوگ اس کو بھی جسٹیفائی کر دیں گے, کہہ دیں گے کہ ہاں نہیں ٹھیک ہے, اگر گالی دی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے, ڈزنٹ میٹر, کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کسی کو مارا ہے تو کوئی کیا فرق پڑتا ہے. اگر ہم نے فیک نیوز پھیلا دی سوشل میڈیا کے ذریعے, یہ جو خان صاحب کہتے تھے سوشل میڈیا کی طاقت آ چکی ہے, سوشل میڈیا کی طاقت آ چکی ہے, تو اس کا یہ شاخسانہ ہے آج کہ لوگوں کو اس طرح بیوقوف بنایا جا رہا ہے. زلفی بخاری صاحب کل رات کو آئے ہوئے تھے شہزاد اقبال صاحب کے شو کے اندر, جیو کے اندر. وہاں پہ کہتے ہیں جی انہوں نے کہا کہ جنرل فیض کے حوالے سے ان سے سوال ہوا تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں یا کسی بھی پارٹی کو کبھی بھی کسی فرد کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, یعنی وزیر اعظم آفس کی آرمی چیف کے آفس کے ساتھ یا ڈی جی آئی کے آفس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. یہ زلفی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا تعلق عہدے سے رکھنا چاہیے, نہ کہ شخصیت سے. پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, جب بھی کسی شخصیت پر انحصار کیا جائے نقصان ہوتا ہے.
چاہے وہ ہم ہوں، ماضی میں کوئی اور ہو، بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں. ہمیں انفرادی شخصیات پر انحصار کرنا چھوڑ دینا چاہیے. ہم کسی بھی شخصیت پر انحصار کریں، یہ سیاسی پارٹی کی غلطی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل فیض آرمی چیف بننا چاہتے تھے، اس لیے وہ اطلاعات یا انٹیلیجنس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے تھے. ہماری اسٹیبلشمنٹ یا فوج سے کبھی لڑائی نہیں ہوئی. ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ لڑائی دو بڑے اہم عہدوں میں تھی، ایک آرمی چیف اور ایک وزیر اعظم. ان دو عہدوں میں لڑائی کی وجہ بد اعتمادی تھی. وزیر اعظم اور آرمی چیف کا اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ممکن نہیں تھا. دونوں کے درمیان معاملات میں اختلافات ہو چکے تھے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا جی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف حکومت ریفرنس لائی اور نومبر میں آرمی چیف کی تقرری روکنے کے لیے بھی جلسے وغیرہ کیے گئے. کیا یہ جنرل فیض کے انفلوئنس کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ یہ ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی نومبر میں کوئی ایسی ڈیل والی بات نہیں تھی، نہ ہی کوئی توسیع کی بات تھی. میں نے ایک عمومی بات کی ہے مجموعی طور پر کہ جب جنرل فیض ڈی جی آئے تھے تو یقیناً تمام انٹیلیجنس ان کے پاس ہے، تو وہ جو بھی چیزیں ہو رہی تھیں اس کو وہ استعمال کر رہے تھے. عمران خان کے اپنے موقف کے لیے ہوتے ہیں، یا عمران خان ہو یا کوئی اور ہو، کیونکہ بات ظاہر ہے کہ اس جنرل کی بھی خواہش ہے کہ وہ سب سے ہائیسٹ پوزیشن پر پہنچے، اس لیے یہ مینیپولیشن ہوتی ہے. اس لیے میں نے آپ کو بلینکٹ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ کبھی بھی انحصار شخصیات کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے، اینڈ آئی وانٹ کہ اس کو زلفی بخاری صاحب اگر اس کو چیلنج کرنا چاہیں تو آئی ایم ولنگ ٹو ایکسیپٹ دیٹ چیلنج. زلفی بخاری صاحب ڈائریکٹلی جنرل فیض کے ساتھ رابطے میں ہوتے تھے، ڈائریکٹلی. اور مطلب اگر تو واقعی آفس کے ساتھ ڈیل کرنے کی بات ہوتی تھی تو وائی ور یو ڈائریکٹلی ان ٹچ ود جنرل فیض؟ آپ کا انٹیلیجنس چیف کے ساتھ لینا دینے کا کیا تعلق تھا؟ اور آج جس جنرل فیض کے حوالے سے آپ لوگ ہمیں بتاتے تھے، اور یہ آپ کے لونڈے لپاڑوں کی پوری فوج جو ہے جس جنرل فیض کے لیے جتنی تعریفوں کے پل باندھتی تھی کہ جناب کیا زبردست ہیں جنرل فیض اور یہ کمال کر دیا تو وہ کر دیا، آج سب کچھ ختم ہو گیا. آج آپ لوگ اس بات کو ایکسیپٹ بھی نہیں کریں گے، اپنی غلطی بھی نہیں مانیں گے کہ ہاں ہم نے غلط کیا. ہم نے اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے ہم نے بھی ایک فرد کو سپورٹ کیا. تو اگر آپ ایک جگہ کہتے ہیں کہ ہاں جی وہ انٹیلیجنس کی مینیپولیشن کرتے تھے صرف اور صرف اپنے لیے کہ میں آرمی چیف کے عہدے تک پہنچوں، کین یو ایون امیجن کہ یہ پاکستان کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی یہ سب کچھ کر رہا تھا کہ صرف اور صرف میں آرمی چیف بن سکوں اس وجہ سے. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ ان کی ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے بھی جو ہے ہی پٹ ہز فٹ ڈاؤن کہ نہیں جناب یہ ڈی جی آئی ایس آئی چینج نہیں ہوگا، اور جس کی وجہ سے آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے. بیکاز فوج کے اندر اس طرح نہیں ہوتا، آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو، لیکن آپ اس بات کے اوپر پھنس گئے کہ نہیں چاہے جو مرضی ہو جائے میں نے تو اسے آرمی چیف بنانا ہے. تو غلطی صرف جنرل فیض کی جانب سے نہیں ہے، عمران خان صاحب کی بھی ہے. یو نیڈ ٹو ایکسیپٹ. آج اچھی بات ہے، آج آپ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے جی عثمان بزدار بھی ہماری بڑی غلطی تھی، ہمیں نہیں اسے چوز کرنا. یہ زلفی بخاری صاحب نے آج سے چند دن پہلے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے بات کہی. آج آپ کو تمام غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے. جب ہم آپ کو یہی غلطیاں آپ کی بتاتے تھے کہ آپ کی یہ غلطیاں ہیں تو آپ لوگ ہمیں کہتے تھے جناب یہ بکے ہوئے ہیں کہ جناب یہ تو اگلے کے پے رول کے اوپر ہیں، یہ تو اگلی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. آج آپ وہی ساری باتیں جو ہے آج مان رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی سیدھی نہیں ہوئی ہے. یہ جس قسم کے لونڈے لپاڑے آپ نے رکھے ہوئے نا جنہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، جب تک آپ ان سے اپنا پیچھا نہیں چھڑائیں گے نا، اور خاص طور پہ وہ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لونڈے لپاڑے ہیں جو ہر قسم کی بکواس اور بدتمیزی کرتے ہیں، جب تک آپ اس قسم کے عناصر سے اپنا پیچھا نہیں چھڑائیں گے آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بات میری لکھ لیجیے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.